وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. سورہ یوسف چل رہی ہے اور پہلے تعارف ہو چکا اور وہی مضمون جو پہلے سے چل رہا ہے وہی ہے، اس لیے ترجمہ شروع کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ان کے سامان میں ایک کٹورا رکھا اور اس کے بعد شور مچا. کٹورا کون لے گیا، کہاں غائب ہوا؟ بندے پیچھے دوڑے، انہوں نے کہا تم چور ہو. انہوں نے کافرے والوں نے کہا کہ تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہوا ہے اور جو اس کا پتہ بتائے گا اس کو ایک بوجھ اونٹ ملے گا. اس پر انہوں نے کہا کہ قسم بخدا تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم ایسے لوگ نہیں، ہم اس سے پہلے اس ملک میں آ چکے ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار سے تم واقف ہو، ایسے کام کرنے والے لوگ ہم نہیں ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے سامان میں یہ مل گیا کٹورا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو جواب دیا کہ جس کے سامان میں یہ ملے گا اسی شخص کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ہمارے ملک میں ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اس کے بعد کا مضمون ہے فَبَدَأَ. اب قافلے والوں کو واپس لائے اور ان کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی. تو تلاشی کس طرح لی؟ فَبَدَأَ تو شروع فرمایا بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کی بوریوں سے. پہلے ان کی بوریوں کو ان کی تلاشی شروع کی. قبل وعاء اخیہ اپنے بھائی کی وعاء کے معنی بوری، برتن، اپنے بھائی کی بوری سے پہلے. ثم استخرجها پھر نکالا اس برتن کو من وعاء اخیہ اپنے بھائی کی بوری میں سے. کذالک کدنا لیوسف. اس کے اوپر زبردست اشکالات ہوئے. ذہنوں میں بات آئے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیمبر ہیں، تو پیمبر ہو کر کے انہوں نے ایسا کام کیا، خود ہی برتن رکھا اور خود ہی ان کو چور کہا، پھر ان سے کہلوایا کہ اس کی کیا سزا، اور پھر اس کے سامان میں سے نکالا. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے اشکالوں کا جواب دیا. کذالک کدنا لیوسف. کذالک اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر کی تھی لیوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. مطلب کہ یہ سب کچھ جو حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے یہ اللہ کی وحی کے مطابق کر رہے تھے، اور جب اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق تھا تو ایسا کرنا جائز تھا. اللہ نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ آگے جو باتیں پیش آئیں گی وہ سب اسی کے اوپر مبنی ہے، اس لیے اللہ نے اس طرح کرنے کا حکم دیا. ما کان لیاخذ اخاہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے لیاخذ کہ وہ پکڑ لیتے اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملک بادشاہ کے دین میں. دین سے مراد یہاں پر قانون میں، بادشاہ کے قانون کے مطابق، اس ملک کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. نرفع درجات بلند کرتے ہیں ہم، درجات درجے، من نشاء جس کے چاہتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ سمجھا دیا، اور قافلے والوں نے کہا تھا کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ بڑی خوشی خوشی جا رہے تھے، اور جواب بھی بڑی سختی کا دیا کہ ہم کیا چور ہیں کوئی؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. وَفَوْقَ فوق کے معنی ہر جگہ آئے گا اوپر. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ اور ذی کے معنی میں بتا چکا والا، ہر علم والے کے اوپر. علیم جاننے والا ہے. یہاں قافلے والے جب جا رہے تھے تو کیسی خوشی سے جا رہے تھے، اور جب ان کو چور کہا تو انہوں نے کیسے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ جواب دیا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس مصیبت میں پھنسنے والے ہیں. اسی کو فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. انسانی فطرت کی کمزوری کہ جب اس پر الزام لگتا ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دوسروں کو اس کا مورد الزام ٹھہراتا ہے. قالوا ان یسرق
انہوں نے کہا ان یسرق اگر چوری کی ہے اس نے بنیامین نے، ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو چور نہیں ہیں، تم ہمیں پہلے جان چکے ہو، ہم اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہی نہیں، یعنی دل میں تھا کہ ہم تو نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ہم ایسے کام کریں، لیکن جب یہ چوری ثابت ہو گئی تو قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرقا تو یقیناً چوری کی تھی اخن بھائی نے لہو اس کے من قبل اس سے پہلے، حالانکہ وہ بھی ان کے بھائی تھے، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں ہماری والدہ الگ الگ ہیں، تو ان کو یہ جو چوری کی عادت آئی ہے شاید ماں کی طرف سے آئی ہوگی، اور اس سے پہلے اس کا بھائی بھی اس طرح کی چوریاں کر چکا ہے، ہم جو اپنی والدہ کے بیٹے ہم تو کبھی چوری نہیں کرتے مگر یہ لوگ چوریاں کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے بہت قصے نقل کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو یہ فرما رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو انہوں نے کون سی چوری کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ میں سمجھتا ہوں ان قصوں کی ضرورت نہیں ہے، آیت کو سمجھنے کے لیے انسانی کمزوری کو بتایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی گاؤں کا اور اس کے گاؤں کا بندہ پکڑا جائے چوری میں تو فوراً کہے گا یہ ہمارے محلے کا نہیں، اور اگر اس کے محلے کا بھی ہو تو کہے گا کہ ہمارے خاندان کا نہیں، اور خاندان کا بھی ہو تو کہے گا کہ اصل میں یہ ہمارے چاچے کا لڑکا ہے نا، تو ان کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے، اور اگر اپنا بھائی ہو تو پھر اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ چھپایا یوسف علیہ السلام نے اس بات کو فی نفسہ اپنے دل میں، مطلب جب انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تو یوسف علیہ السلام کو یہ الزام سن کر کے دل پر کیا کیا گزرا ہوگا، مگر وہ سب دل میں چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو لہم ان کے لیے کہ تم اس کو چور کہہ رہے ہو، اور تم نے مجھے خود چوری کیا اپنے والد سے، اور چوری کر کے مجھے لے کر کے کنویں میں ڈال دیا، اتنی بڑی چوری کو تم بھول گئے اور میرے بھائی کو کہتے ہو کہ یہ چور ہے، تو پھر اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چور تھا، اتنی بڑی تم نے چوری کی خود بھول گئے۔ قال انتم شر مکانا، قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے انتم تم لوگ شر برے ہو مکانا مرتبے کے اعتبار سے، تم بہت ہی بری سوچ کے لوگ ہو، کیا بات کر رہے ہو، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے بما تصفون جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، یعنی نہ میں نے کبھی چوری کی نہ میرے بھائی نے کبھی چوری کی، البتہ تم نے ضرور مجھے چوری کیا اور کنویں میں ڈالا، سب اللہ جانتا ہے۔ یہ تو وقتی جذباتی باتیں تھی، جب اس کے بعد انہوں نے اس بات کے نتائج پر غور کیا کہ اب بنے گا کیا، والد صاحب کے پاس واپس جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ابھی وہ مٹی نہیں، اب ہم جا کر کیا کہیں گے والد صاحب کو، حالانکہ والد صاحب نے کتنے پختہ وعدے لیے تھے ہم سے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اس پر وہ کہنے لگے او عزیز، اس سے پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر کے عہدے پر ہیں، جو عہدہ اس شخص کا تھا وہ عہدہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، تبھی تو یہ کہہ رہا نا یوسف علیہ السلام کو او عزیز مصر۔ ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک لہو اس کے ابن ابا جی ہیں، شیخن بوڑھے ہیں، کبیرن بہت بڑے ہیں، یہ لجاجت کا اور منت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ سیدھا کہتے کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، ہمارے نہیں کہا اس کے والد صاحب۔ ان لہو ابن بے شک لہو اس کے ابن شیخن ابا جی ہیں، شیخن بہت بوڑھے ہیں، کبیرن بڑے بہت بڑے لمبی عمر والے ہیں، وہ نہیں برداشت کر پائیں گے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ فخذ احدنا تو پکڑ لیجئے آپ احدنا ہم میں سے ایک کو مکانہ اس کی جگہ، کیا تمنا کرنے لگے کہ کسی طرح ہم والد کے پاس جا کر کے کوئی عذر معذرت کر سکیں، ہم رہ جائیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ نہ رہ جائے۔ انا نراک بے شک ہم دیکھتے ہیں کا آپ کو من المحسنین نیکی کرنے والوں میں سے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، کیا بات کر رہے ہو، کرے کوئی اور بھرے کوئی، پیالہ کسی کے پاس ملے اور میں پکڑ کسی اور کو لوں، کیسے ہو سکتا ہے۔ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ بچائے، ان ناخذ اس بات سے کہ ہم پکڑیں، الا مگر من وجدنا اس آدمی کو، وجدنا پایا ہم نے، متاعنا اپنے سامان کو، عندہ اس کے پاس، انا بے شک ہم اذن تب تو لظالمون ضرور بضرور ہو جائیں گے ظلم کرنے والے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا
فلما استیأسوا، فلما تو جب استیأسوا وہ مایوس ہو گئے منہ ان سے، مطلب بہت منت سماجت کی ہوگی کہ حضرت رکھ لیجئے، ہم میں سے ایک کو پکڑ لیجئے، سخت سزا دیجئے، جو کرنا ہے کر لیجئے، مگر ان کو جانے دیجئے، چھوٹا ہے، والد صاحب کو ہم کیا کہیں گے، کس طرح ان کو مطمئن کریں گے۔ لیکن یہ سب باتیں جب بیکار گئیں تو فلما استیأسوا، فلما تو جب استیأسوا وہ مایوس ہو گئے منہ ان سے، خلصوا تو الگ ہوئے وہ نجیاً مشورہ کرنے کے لیے، الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے اب کیا کریں، کیا کس طرح جائیں واپس۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اباکم کہ تمہارے ابا جی نے، قد اخذ یقیناً لیا تھا، علیکم تم پر یعنی تم سے، موثقا پکا وعدہ، من اللہ اللہ سے، اللہ سے کا مطلب اللہ کی قسم دے کر، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم جو تم نے زیادتی کی تھی، فی یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں، مطلب وہ بھی تمہیں معلوم ہے کیا کیا زیادتی کر چکے، اب کیسے جاؤ گے واپس، یہ بڑے بھائی نے کہا۔ اور مشہور ہے کہ یہ وہی بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ فلن ابرح تو ہرگز میں نہیں ٹلوں گا، الارض اس زمین سے، میں تو یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں، حتی یأذن لی ابی یہاں تک کہ اجازت دے دیں لی مجھ کو ابھی میرے ابا جی، او یحکم یا فیصلہ کر دے اللہ اللہ تعالیٰ لی میرے لیے، وہو خیر الحاکمین اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کر دے یعنی مجھے موت آ جائے، یا میں اپنے بھائی بنیامین کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں، یا میرے ابا جی کہیں کہ اسی حالت میں اس کو لے آؤ، تب تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ ارجعوا الی ابیکم واپس جاؤ تم، ارجعوا رجوع کرو، لوٹ جاؤ تم، الی ابیکم اپنے ابا کے پاس، فقولوا تو تم کہنا جا کر والد صاحب سے، قولوا کہو تم، یا ابانا اے ہمارے ابا جی، ان ابنک سرقا بے شک ابن کا آپ کے بیٹے نے سرقا چوری کی ہے، وما شہدنا اور ہم نے گواہی نہیں دی، الا بما علمنا مگر بما اس چیز کی علمنا جو ہم نے جانی، مطلب آپ کے بیٹا حقیقت میں چور ہے نہیں ہے، لیکن ہم جو گواہی دے رہے ہیں وہ اسی بات کی کہ ہمارے سامنے سامان تو پیالہ تو اس کے سامان میں ملا، وما کننا للغیب حافظین اور نہیں ہیں ہم للغیب غیب کے حافظین حفاظت کرنے والے۔ بعض حضرات نے اس کا یوں بھی ترجمہ کیا کہ ہم نے جو آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے، ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم نے جانا، اور رازوں کے تو ہم محافظ نہیں تھے، یعنی ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ چوری کرے گا۔ وَاسْأَلْ کہتے ہیں اردو کا محاورہ ہے بد سے بدنام برا، ہم چونکہ پہلے سے بدنام ہو چکے ہیں اس لیے گواہی کے طور پر کہتے ہیں وَاسْأَلْ اور پوچھ لیجیے آپ القریۃ اس بستی سے، بستی والوں سے، التی کننا فیہا جس میں ہم تھے، آپ کوئی بندہ بھیج کر مصر میں اس کی تحقیق کرا لیں، والعیرہ اور پوچھ لیجیے آپ اس قافلے والوں سے، التی اقبلنا ہم واپس لوٹے ہیں، فیہا جس قافلے میں، اقبل یقبل متوجہ ہونا مراد یہاں پر واپس آئے ہیں جس قافلے میں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم ضرور بضرور صادقون سچے ہیں۔ توجہ، آج بالکل جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ بدنام ہو چکے ہیں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت یعقوب کا بیان سنیے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بالکل وہی جملہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر کہا تھا، قال فرمایا بلکہ کا مطلب سب جھوٹ ہے، سب تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، سولت گھڑ لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرا ایک معاملے کو۔ کیوں ایسا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ چونکہ ظاہری طور پر جو یہ پہلے جب بدنام تھے تو سب باتیں انہی کی طرف جاتی تھی کہ اب پھر انہوں نے کوئی سازش کی ہے، حالانکہ حقیقت یہی تھی کہ آج انہوں نے سازش نہیں کی تھی، مگر چونکہ وہ عالم الغیب تو تھے نہیں، ان کو کیا معلوم کہ یہ پیچھے کیا کرتے رہے، وہ بات جانتے تھے جو اللہ بتاتا ہے۔ فصبر جمیل تو میرے لیے خوبصورت صبر ہے، یہ بھی وہی جملہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے موقع پر فرمایا تھا، خوبصورت صبر یعنی صبر کروں گا اور صبر کا گلہ بھی نہیں کروں گا اور اپنی حالت بھی نہیں بناؤں گا ایسی جس سے کسی کو پتہ چلے کہ میں پریشان ہوں۔ عسى اللہ قریب ہے یہ بات، ان یاتینی کہ لائے نی میرے پاس، بہم ان سب کو، جمیعاً سب کے سب کو اللہ لے کر کے آ جائے، یہ ممکن ہے، ان یاتیا آ جائیں، نی میرے پاس، بہم یہ سب کے سب اللہ ان کو لے کر آئے، اللہ اس بات کے قریب ہے،
یہ ممکن ہے اللہ کی شان سے، لیکن یوسف علیہ السلام 40 سال پہلے مشہور روایت کے مطابق یا کم و بیش گم ہو چکے ہیں، تو کس طرح یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اسی سے مفسرین نے نکالا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ وہ 1000 کوششیں کرتے تھے کہ نہیں وہ تو مر گئے، بھیڑیا کھا گیا، مگر ان کو اللہ بتا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ فرمایا سارے آئیں گے، انہ هو العلیم الحکیم۔ اور سب کی بات انہوں نے کیسے کہی تھی یہ بھی ممکن ہے یہ وحی سے بتایا گیا ہو، لیکن اکثر حضرات نے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنی آزمائشیں نہیں ڈالتا ہے۔ ایک بیٹا پہلے سے گم اور دوسرا بھی گم اور پھر تیسرا بھی واپس نہیں آیا، تو مصیبت بر مصیبت بر مصیبت، اور جب مصیبتوں کی انتہا ہوتی ہے پھر اللہ کے ہاں سے راحت آ جاتی۔ اس صورت کے آخر میں یہی بات ہو رہی ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ یعنی اللہ ہوا وہی تو العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور منہ موڑا ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وقال، اور فرمایا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر۔ پرانے زخم تازہ ہو گئے، بنیامین پر افسوس کرنے کے بجائے، بڑے بیٹے پر افسوس کرنے کے بجائے یوسف علیہ السلام پر افسوس کر رہے ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور قرآن پاک اس حقیقت کو بھی سناتا ہے کہ وہ تو صبر کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، لیکن دل کو کیا کریں؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی تھی عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں، روشنی چلی گئی تھی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَهُوَ قَضِيمٌ، تو وہ اندر اندر گھٹنے والے تھے۔ اگر غم کا آدمی اظہار کرے، واویلا کرے، شور مچائے تو کچھ غم کم ہوتا ہے، لیکن جو گھٹتا رہے تو پھر اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بھائیوں نے جب سنا کہ آج اتنے زمانے کے بعد پھر یوسف کے اوپر رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، قسم بخدا، تفتأ کے معنی مسلسل، تذکرو، آپ ذکر کرتے رہیں گے، یوسف علیہ السلام کے افعال ناقصہ میں سے، تفتأ مسلسل، تذکرو ذکر کرتے رہیں گے آپ یوسف علیہ السلام کے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں حردا، نیم مردہ، یہی ذکر کرتے کرتے آپ نیم مردہ ہو گئے، او تکون، یا ہو جائیں آپ من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے، یا تو یہ تذکرہ کرتے کرتے آپ کی جان چلی جائے، آپ یہ نیم مردہ ہو جائیں، کیا ہو گیا؟ قال انما اشکو بثی، جواب دیتے ہیں، فرمایا خاموش، انما قال فرمایا، انما بے شک، اشکو میں شکایت کرتا ہوں، بثی و حزنی، اپنے بسی کی، اردو والے ترجمہ کرتے ہیں بے بسی، سین کے ساتھ، تا کے ساتھ نہیں، اپنی بے بسی کی، و حزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کے سامنے۔ بس ان کے معنی ترجمہ کرتے پریشان حالی، لیکن بس کس کو کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنری کے اعتبار سے بس اس غم کو کہتے ہیں جس کو آدمی چھپا نہ سکے اور اس کا اظہار ہو جائے، اور حزن اس غم کو کہتے ہیں جس کا اظہار نہ کرے، اندر اندر گھٹتا رہے۔ یہ امام بخاری نے ترجمہ کیا، انما اشکو بثی، بے شک میں شکایت کرتا ہوں، بثی اپنی پریشان حالی کی، بے بسی کی، وہ حزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہی وہ جملہ ہے جس کے لیے اوپر بھی کہا گیا کہ ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی آپ سے کبھی نہ کبھی ملاقات ہو جائے گی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا، تو تلاش کرو، من یوسف کو بھی۔ بیٹوں کو ڈانٹ کر کہہ دیا، یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا نے نہیں کھایا، جاؤ جا کے تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی زندہ ہے۔ وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو، یعنی اس کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تَيْأَسُوا، اور مت مایوس ہو جاؤ، مِن رَوْحِ اللَّهِ، روح کے معنی رحمت، اللہ کی رحمت سے، انہو لا ییأسو، بات یہ ہے نہیں مایوس ہوتا ہے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی، الا مگر القوم الکافرون، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ مت مایوس ہو جاؤ، اتنا زمانہ گزر گیا، بس پھر جا کے تلاش کرو۔ فلما دخلوا علیہ، چنانچہ اب تیسری مرتبہ بھائی چل پڑے اور پھر پہنچ گئے مصر۔ فلما دخلوا، تو جب وہ داخل ہوئے، پہنچے وہ علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، پہنچی ہے نا ہم کو، و اہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الضر، تکلیف،
یعنی جو غلہ لے گئے تھے وہ تو کچھ دنوں میں ختم ہو گیا، اور وہی قحط سالی کے حالات، اور وہاں کچھ پیدا نہیں ہوا، غلہ ختم ہو گیا، ہمیں تکلیف پہنچی۔ وجینا، اور لائے ہیں ہم بھی بضاعت مزجات، کھوٹی پونجی، نکمی پونجی، تھوڑا سا کچھ پیسے بچے کھچے وہ لے کر آئے ہیں، لیکن یہ پیسے اتنے نہیں کہ غلے کی قیمت بن سکے، تو لہذا پیسے تو تھوڑے ہیں اور غلہ پورا چاہیے، فاوفی، تو پورا دیجیے آپ، لنا ہم کو الکیلا غلہ، وتصدق علینا، واو تفسیریہ، کیسے پورا دیں، یعنی آپ ہم پر صدقہ کیجئے، صدقہ دے دیجئے، کچھ اپنی طرف سے دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ دینے والوں کو۔ بس جب ان کو اس طرح صدقے کی درخواست کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا کہ نبیوں کے بیٹے، شاہوں کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، پڑپوتے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے آج بھیک مانگ رہے ہیں، اور مجھے ایک بادشاہ سمجھ کر دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور یوں تفسیر کی گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت مل گئی کہ آپ اس راز کو بیان کرو، ورنہ وہ اشکال سارے آئیں گے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، ان کے آنے سے پتہ چل گیا تھا میرے بھائی ہیں، تو پہلی مرتبہ کیوں نہیں بتایا؟ کچھ نہ کچھ تو والد کا دکھ کم ہوتا، بلکہ جب وہ جیل سے نکلے تھے اس وقت بھی کسی کو بھیج کر والد کو اطلاع دے سکتے تھے۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کو یہ راز بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ قال هل علمتم، فرمایا اچھا بھیک مانگ رہے ہو، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، جو تم نے کیا تھا بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے۔ دیکھیے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں کہ تم نے جہالت کا کام کیا، نادانی کا کام کیا، مگر یاد ہے، اور جب انہوں نے کہا یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا نام سنا اور غور کیا تو پہچان گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا انکا، بے شک، انکا، آپ ہی تو، کیا، بے شک آپ ہی، لانتا، ضرور آپ ہی، یوسف ہیں۔ ایک طرف یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو پکا معلوم ہو رہا آپ ہی یوسف ہیں، لیکن ساتھ میں سوال بھی کر رہے ہیں، واقعی کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ یوسف ہیں۔ قال انا یوسف، فرمایا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ، یقیناً احسان کیا اللہ نے، علینا، ہم پر، انہ، بات یہ ہے، من یتقی، جو تقوی اختیار کرے گا، ویصبر، اور جو صبر کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں کرے گا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد، یقیناً، آثرا، ترجیح دی کا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پر۔ ارے کیا بات ہوگی، ہم تو آپ کو مار کے سوچ رہے تھے کہ راستے کا کانٹا ہٹا دیں اور والد صاحب ہم سے ہی پیار کریں، مگر اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، آپ کو یہ مرتبہ ملنا تھا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم، بے شک کس کا معنی ہوا؟ ان، کیوں آگے آ رہا ہے لا، اس لیے معنی ہو گیا بے شک۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، لَخَاطِئِينَ، ضرور بضرور خطا کرنے والے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام کا فوراً جواب، اللہ اکبر، بھائی گھبرا رہے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے، فوراً فرمایا لا تثریب، کوئی تثریب نہیں علیکم تم پر، اليوم، آج۔ تثریب کے کیا معنی ہیں؟ علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے کہا تثریب کہتے ہیں گوشت کو اس طرح گرم کرنا کہ چربی الگ ہو جائے اور گوشت الگ ہو جائے، اصل معنی اس کے۔ تو تثریب تم پر نہیں ہے، یعنی ذرا سا بھی تم سے کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کچھ نہیں۔ بہت جامع لفظ ہے، بہت زبردست لفظ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنی چادر مبارک ہلائی اور فرمایا جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو گھبرا گئے مکہ والے، انہوں نے کہا خن کریم، آپ عزت والے بھائی ہیں، عزت والے والد کے بیٹے ہیں، عزت والے دادا کے پوتا ہیں، آپ سے اچھی امیدیں ہیں، آپ کو سب معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں، لیکن آپ نے یہی فرمایا لا تثریب علیکم،
کوئی گلا شکوا کچھ نہیں. یغفر اللہ لکم یعنی میں نے پورا تمہیں معاف کر دیا. اب مسئلہ رہا کہ اللہ کا حق بھی تم نے ضائع کیا تو اللہ سے دعا کرتا ہوں یغفر معاف کرے گا اللہ تعالیٰ لکم تم کو. وہو ارحم الراحمین وہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی جب میں نے اپنا حق معاف کر دیا تو اللہ بھی ضرور معاف فرمائے گا. تم اللہ سے معافی مانگو. اذهبوا بقمیصی ھذا اب لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہوں گی اور اس کے بعد کہا کہ اب بھائیو تم جاؤ واپس کنعان اور اپنے والد صاحب اور خاندان کے لوگوں کو لے کر آ جاؤ. انہوں نے کہا والد صاحب تو اندھے ہو گئے آپ کی یاد میں. انہوں نے کہا اچھا اذهبوا بقمیصی لے جو تم میری قمیص ھذا یہ فالقوہ تو ڈال دو اس کو علی وجہ ابی میرے ابا کے چہرے پر. وجہ ان کے معنی چہرہ. یاتی بصیرہ آ جائیں گے وہ آ جائے گی ان کی بصارت. آسان ترجمہ ویسے لفظی معنی یاتی وہ واپس لوٹیں گے بصیرن اس حال میں کہ وہ دیکھنے والے ہوں گے. واتو اور لے آؤ تم نی میرے پاس بھی اہلکم اپنے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب کو لے کر آ جاؤ. بھائی وہاں سے چل پڑے اور سارے خاندان کو اب لے کر جائیں گے. اور میں نے کل بتایا تھا کہ کتنے 390 افراد ان کے خاندان کے بیان کیے گئے. یہ تو اصل میں یہودی روایت ہے لیکن ہمارے یہاں مستدرک کے حاکم میں بھی کچھ بزرگوں کے یہی اقوال نقل ہوئے ہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے ابا جی کے چہرے پر ڈالو. ان کی بینائی واپس آئے گی تو اور تم میرے اپنے سارے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. ولما فصلت تو جب چھوٹا جدا ہوا العیر قافلہ مطلب مصر سے چلا قافلہ. فصلت چلا جدا ہوا اصل لفظی معنی. قال ابوہم اسی موقع پر ان کے والد نے کہا گھر کے اندر انی لاجد ریحا بے شک میں ضرور پاتا ہوں ریح یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو. لولا اگر نہ ہو یہ بات ان تفندونی کہ تم مجھے بڑھاپے میں سٹھایا ہوا نہ کہو. تفند کے معنی بڑھاپے کی وجہ سے عقل کا کمزور ہو جانا اور کسی کو کہنا کہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو اسی کو اردو والے کہتے ہیں سٹھیانا. لولا ان تفندونی اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیائی ہوئی باتیں کرتا ہے تو میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ قمیص سے آ رہی تھی. لیکن اس پر بڑی زبردست بحث کہ کل یہی قمیص پہنے ہوئے تھے یا یہی یوسف علیہ السلام تھے. کنعان کے کنویں میں قمیص تو وہ لے گئے تھے خود یوسف علیہ السلام تھے مگر وہاں کیوں نہیں خوشبو آئی؟ اس سے پہلے مصر سے کیوں نہیں خوشبو آئی؟ آج کیوں خوشبو آئی؟ تو جواب دیا گیا کہ قرآن پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء کرام وہ جانتے ہیں جو اللہ بتاتا ہے. اس سے پہلے نہیں بتایا تو نہیں جانا, آج اللہ نے بتایا تو جان لیا. شیخ سعدی نے بہت عجیب بات اس موقع پر کہی ہے کہ حضرت یعقوب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے خوشبو نہیں سونگی آج کیوں سونگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حال تو بجلی کی طرح ہے کہ کبھی تو پاؤں کے نیچے کیا ہے ہم وہ نہیں جانتے ہیں اور کبھی اللہ ہم کو دکھاتا ہے کہ آسمانوں پر کیا ہے تو ہم وہ بھی بتاتے ہیں آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں آسمان کیوں چرچرا رہے ہیں پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. لیکن خود نماز کے اندر بخاری کی روایت ہے جوتی مبارک اتارتے ہیں. صحابہ کرام نے اس سے پہلے جوتی پہن کر نماز پڑھتے تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں جوتیاں اتار دی. آپ نے فرمایا تم نے کیوں جوتی اتاری؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ کو دیکھا آپ نے نماز میں جوتی اتاری. فرمایا میں نے اس لیے اتاری آتانی جبرائیل میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ کی جوتی کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو نماز میں مناسب نہیں ہے اس لیے میں نے اپنی جوتی اتاری. تمہارے پاس کیا ہوا؟ کوئی جبرائیل آئے تھے کہ کہا تمہاری جوتیوں کے نیچے ہے؟ کہا ہم نے تو آپ کو دیکھا جدھر آپ چلتے ہم آپ کے پیچھے پیچھے. اللہ جو بتاتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے, اللہ نہ بتائے نہیں معلوم ہوتا ہے. قالوا تاللہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم. کس نے کہا؟ گھر والوں نے. یعنی مصر میں تو یہی 11 بھائی ہیں نا, باقی لوگ گھر کے اندر موجود ہیں. ان سب نے کہا خدا کی قسم انک بے شک آپ لفی ضلالک القدیم اپنی پرانی ضلالت میں ہیں. ضلالت کے معنی عام تو گمراہی لیکن یہاں پر مراد وہی غلطی. کیا مطلب کہ بار بار آپ کو یوسف علیہ السلام کا خیال آتا ہے کہاں ان کی قمیص, یوسف علیہ السلام کہاں؟ وہ تو بہت پرانی بات ہوگی, ان کو بھیڑیا کھا گیا. فلما ان جاء البشیر فلما تو جب یہ بات ہوئی ان کہ جاء البشیر آیا خوشخبری دینے والا. اب وہ گرامر کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ لما کے بعد ان ہو تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا, یہ زائد ہوتا ہے.
عام آدمی کو الجھن میں ڈالے گا. آپ سیدھا ترجمہ کر دو اس کو. فلما، تو جب یہ بات ہوئی، ان کے جاء البشیر، آیا خوشخبری دینے والا. کون تھا خوشخبری دینے والا؟ جس کے پاس قمیض تھی اور جو کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ خوشخبری کہ آپ کا بیٹا مل گیا اور اب سارے آ رہے ہیں. القاہ، ڈالا اس نے اس کو علی وجہہ، ان کے چہرے پر. فرتد، تو واپس لوٹ آئے. بصیرن، بصارت کے اعتبار سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت واپس لوٹ آئی. ویسے ارتدہ کو افعال ناقصہ میں بھی کہا گیا ہے. قال الم اقل لکم، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما، وہ باتیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ہمارے ابا جی، استغفر لنا ذنوبنا، آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی. انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہیں خطا کرنے والے. اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا تھا کہ آپ کا بیٹا حضرت یوسف زندہ ہے اور وہ ملے گا آپ سے، مگر کتنا عرصہ بعد ملے گا، کب ملے گا، یہ تفصیل نہیں بتائی جا رہی تھی. اسی کو فرمایا میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. بیٹوں نے کہا ہمارے لیے بخشش مانگی ہمارے گناہوں کی. قال سوف استغفر لکم، فرمایا سوف، ان قریب، استغفر، بخشش مانگوں گا میں، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے. یہ سوف، ان قریب مانگوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تقریباً سب نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ میں خاص دعا کے وقت میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اور وہ کون سا وقت تھا؟ سحری کے وقت میں نیک لوگ بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس وقت میں تمہارے لیے بھی استغفار کروں گا. یہ نکتہ بھی نکالا لوگوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو فوراً معاف کر دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کے بجائے کہا بعد میں کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ ان کو ان سے زیادہ دکھ تھا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، الرحیم، وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے. یہ مسئلہ ہو گیا ختم. پھر یہاں سے قافلہ چل پڑا. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور سارے خاندان والے، بائبل کی روایت کے مطابق یہ 390 لوگ. فلما دخلوا علی یوسف، تو جب داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ، انہوں نے ٹھکانہ دیا، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، اپنے ماں اور باپ دونوں کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، مطلب اپنے پاس عزت کے ساتھ بٹھایا. آگے وقال ادخلوا، اور فرمایا داخل ہو جاؤ مصر میں، مصر میں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، تو امن کے ساتھ رہیں گے. مصر میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ آپ امن کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ امن سے رہیں گے. یہ داخل ہو جاؤ مصر میں کیوں کہا؟ اور آوا الیہ، یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے. داخل ہونے سے مطلب یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی شاہی تخت پر بیٹھے انتظار نہیں کر رہے تھے کہ ابا جی آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، نہیں، وہ خود اپنا سارا قافلہ لے کر کے راستے میں آ کر کے باہر انتظار کر رہے تھے. جو بڑا مہمان ہو اس کو آگے جا کر استقبال کیا جاتا ہے. وہاں سے لے کر کے اس قافلے کو خود ساتھ چلے اور فرمایا کہ داخل ہو جائیے مصر میں. اپنے پاس ماں اور باپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی بہت عزت اور احترام سے ان کو اپنے پاس بٹھایا. لیکن ابویہ، ماں اور باپ دونوں کو، تو کیا والدہ بھی ان کی موجود تھیں؟ مشہور تو یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نہیں تھی، یہ سوتیلی والدہ تھی. اگر سوتیلی تھی اور قرآن نے ان کو ماں اور باپ کہا تو سوتیلی ماں بھی ماں ہوتی ہے. لیکن قرآن پاک جب ماں کہہ رہا ہے تو اسی کوئی مضبوط دلیل ہمارے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ایک ہی بات باقی رہتی ہے کہ والد کے غم کو تو قرآن نے بیان کیا، تو ماں کے غم کو کیوں نہیں بیان کیا؟ تو جب باپ کے غم کو بیان کیا تو خود ہی معلوم ہوا کہ والدہ کس قدر پریشان ہوں گی. یا ممکن ہے وہی بات دوسری درست ہو کہ سوتیلی والدہ ہوں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، پہنچ گئے مصر میں. وَرَفَعَ، اور اونچا بٹھایا، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر. اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام اب شاہی تخت پر بیٹھ چکے ہیں اور بادشاہ بن چکے ہیں. تو اپنے ساتھ تخت پر اور لوگوں کو نہیں بٹھایا، والدین کو بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب گر پڑے ان کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے مطلب امام راضی اور دوسرے بہت سارے حضرات نے تو یہ کہا کہ سب نے مل کر کے سجدہ شکر ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں.
اور خروا لہو ان کے لیے گر پڑے، یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے یہیں پر تخت شاہی پر سب نے سجدہ کیا، مگر سجدہ اللہ کو کیا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی سب کے سب جھکے اور یوسف علیہ السلام یہ اس مرتبے کا انہوں نے احترام کیا، گویا ان کو سلامی پیش کی۔ تو یہ ایک طرح کی سلامی تھی، لیکن اس طرح کی جھکنے کی اجازت پچھلے دور میں تھی، اس امت کو اس جھکنے کی بھی اجازت نہیں۔ وقال یا ابتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے تو کیا مصافحہ کرے، سلام کرتا ہے کیا مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں۔ معانقہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اینحنی لہو، کیا اس کے لیے جھک بھی سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ وقال یا ابتی، اور فرمایا اے میرے پیارے ابا جی، ھذا تعویل، یہ تعبیر ہے رؤیا یا میری خواب کی، من قبل جو میں نے پہلے دیکھی تھی، وہ جو بچپن میں خواب دیکھی تھی آج پوری ہوئی۔ 11 ستارے، 11 بھائی اور والدین دونوں نے اس مرتبے کو تسلیم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ قد جعلھا، یقیناً بنایا ہا اس خواب کو، ربی میرے رب نے، حقاً سچا، آج وہ سچ کر دکھایا۔ اور اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھلے دور کو ایک لفظ میں بیان کیا، مگر اخلاق کیا ہیں۔ وقد احسن بی، اور یقیناً احسان کیا اللہ نے بھی مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا اللہ نے مجھ کو جیل سے۔ یہ نہیں کہا کہ جب نکالا اللہ نے مجھ کو کنویں سے، اور جب مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کیوں؟ اس سے پھر بھائی کو ذلت محسوس ہوتی، اس کا تذکرہ نہیں کیا، جیل کا تذکرہ کیا۔ یہ ہے اخلاق۔ وجاء بکم، اور لے کر آیا اللہ تعالیٰ، بکم تم کو، من البدوی، گاؤں سے لے کر کے آپ کو آ گیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پھر وہاں کنویں سے نکال کر مصر لایا۔ من بعد، رہا بات بھائیوں نے کیا کیا تھا، اس سارے قصے کو شیطان کا پلندہ کہہ کر کے بنا دیا۔ من بعد ما، اس کے بعد ان کے نزغا، دشمنی ڈال دی تھی، الشیطان و شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی میرے بھائیوں کے درمیان، مطلب میرے بھائیوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، یہ ان سے شیطان نے کروائی تھی۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے، لما، اس چیز کے لیے، یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ گویا اللہ چاہتا تھا کہ میں مصر میں دین کا کام کروں، اور اس نے مجھ کو شاہ مصر بنانا تھا، اللہ نے یہ ساری تدبیریں کی تھی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اس موقع پر احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ شاہی کا مرتبہ عطا فرمایا، فوراً اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا کہ کہیں میں اپنے دادا پردادا اور اپنے بزرگوں سے الگ نہ ہو جاؤں۔ ان کی جو زندگی تھی انبیاء والی زندگی، اے پروردگار میں وہی چاہتا ہوں، وہی فقیری والی زندگی۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتا، یقیناً آپ نے عطا فرمایا، نی مجھ کو، من الملکی، بادشاہی میں سے، بے شک آپ نے مجھے بادشاہی بھی عطا فرمائی، وعلمتا، اور آپ نے سکھائی، نی مجھ کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، اور اسی میں سے خواب کی تعبیر بھی۔ فاطر السماواتی، فاطرہ پر زبر ہے، اس کا عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے اے، فاطر السماواتی، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے، یعنی یا چھپا ہوتا ہے، یا فاطر السماوات، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ توفا، وفات دے تو نہیں مجھ کو، مسلمن، اس حال میں کہ میں فرما بردار ہوں، میں تیرا فرما بردار ہو کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، شاہ نہیں بلکہ نبوت والی زندگی گزار کر کے۔ وَأَلْحِقْنِي، اور ملا دے تو نہیں مجھ کو، بالصالحین، نیکوں کے ساتھ، یعنی میرا حشر میرے بزرگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ فرما۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، مضمون پورا ہوا۔ قرآن پاک کا تبصرہ، پہلا تبصرہ یہ ہوا، اے پوچھنے والوں جو پوچھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ، میرے محبوب نے کس طرح تمہیں ایک ایک راز بتائے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ سب غیب کی خبروں میں سے ہیں، آپ کو تو معلوم نہیں تھا۔ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی جانب، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو عالم الغیب نہیں تھے، تو آپ اگر لوگوں کو یہ سنا رہے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے پیغمبر ہیں؟ یہ کتنی بڑی مضبوط دلیل ہے لوگوں کے لیے کہ آپ میرے پیغمبر ہیں۔ وما كنت لديهم، اور آپ نہیں تھے، لديهم ان کے پاس، اذ اجمعوا، جب وہ اکٹھے
جب انہوں نے اتفاق کیا تھا امرہم اپنے معاملے کا، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا، وہم یمکرون، اور جب کہ وہ تدبیریں کر رہے تھے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے لیکن آپ نے ایسا بیان کیا جس طرح کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وما اکثر الناس، تو اس کے اوپر ان کو ایمان لانا چاہیے لیکن نہیں ایمان لائیں گے، اکا دکا لوگ، ورنہ اکثر لوگ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سوال کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ایک حقیقت سامنے آئے تو اس کو تسلیم کریں، بلکہ ان کا مطلب تھا کہ ہم پوچھیں گے اور یہ جواب نہیں دے سکیں گے، لا جواب ہو جائیں گے تو ہم لوگوں میں مذاق اڑائیں گے کہ دیکھیے جناب جواب نہیں دے سکے۔ فرمایا وما اکثر الناس، اور نہیں ہے لوگوں میں سے اکثر، کیا نہیں ہے؟ بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ اسی آیت کے آخر میں ولو حرصتا، اگرچہ آپ کتنی تمنا کریں، کتنی لالچ کریں، اب آپ نے یہ سورت سنائی، آپ کے دل میں کیا کیا امیدیں انگڑائی لے رہی ہیں کہ اب تو سارے ایمان لائیں گے۔ فرمایا نہیں لائیں گے، اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں، چونکہ یہ مطالبات ایمان تحقیق کر کے ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف مطالبہ برائے مطالبہ ہے۔ گویا قرآن پاک نے اس میں جواب دے دیا کہ جو مختلف معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر وہ معجزے دکھا دیے گئے تو تب بھی یہی ہوگا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ نہیں مانگتے ہیں ہم ان سے علیہ اس پر من اجر کوئی مزدوری۔ اتنی زبردست بات بیان کی کہ آپ نے ان سے کوئی مزدوری مانگی مگر نہیں مانیں گے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر مگر نصیحت ہے للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ آپ نے نصیحت کر دی، اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ نہ ایمان لائیں اس کا آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ غم نہ کیجئے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی انہوں نے نشانی دیکھی، آپ کی نبوت کی نشانی دیکھی، ایمان نہیں لائے، یہ حیرت کی بات نہیں۔ انسان کتنی نشانیاں دیکھتا ہے مگر اوپر سے گزرتا رہتا ہے، ان پر توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یمرون علیہا، لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کتنے راز لوگوں کے سامنے کھل رہے ہیں مگر لوگ ان رازوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر اللہ پر، الا مگر اس طریقے پر کہ وہ مشرکون، کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی بھاری تعداد اللہ کو مانتی ہے مگر اللہ کو مانتی ہے تو ساتھ میں غیر اللہ کو بھی مانتی ہے، اور مکہ کے کافر بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے ساتھ میں غیر اللہ کو بھی مانتے تھے۔ آئے ہائے! اور اگر ایسا کوئی آج کرے کلمہ والا بھی تو وہ خود سوچے کیا کر رہا ہے۔ افا امینو، تو کیا وہ مطمئن ہو گئے، ان تاتیہم، کون مطمئن ہو گئے؟ یہ جو اللہ کو مانتے ہیں مگر ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، کیا یہ مطمئن ہو گئے ان تاتیہ کہ آ جائے ہم ان کے پاس غاشیتن، ڈھانپ لینے والی چیز، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے ایک ایسی آفت آئے جو سب کو ڈھانپ لے اور سب کو ملیہ میٹ کر دے۔ او تاتیہم، یا یہ مطمئن ہو گئے اس بات سے تاتیہ کہ آ جائے ہم ان کے پاس الساعۃ، قیامت، بغتتاً، اچانک ہی۔ دیکھیے یہ اس وقت میں مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو جو اس وقت میں قرآن کے سامنے تھے، ان سے کہا گیا کہ اچانک قیامت آ جائے۔ اس کا مطلب کہ قیامت سے ہر وقت آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ ابھی بڑا وقت ہے، یہ انسان کے غافل ہونے کی نشانی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک آ جائے، بغتتاً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ قل، آپ فرما دیجئے بات پوری ہو گئی اور حجت تمام ہو گئی۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کون سا راستہ؟ تم اللہ کو بھی مانتے ہو ساتھ میں شرک کرتے ہو، میرا یہ توحید والا راستہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ قطعاً کوئی شرک نہ کرو۔ ہذہ، یہ ہے سبیلی، میرا راستہ، یہ دین۔ اسی موقع پر امام بخاری نے کہا السبیل یذکر و یؤنث، کبھی اس کی طرف مذکر ضمیر لوٹتی ہے کبھی مؤنث۔ قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجیے یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، یہ ہے راستہ، علی بصیرۃ، پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ، انا، میں بھی دعوت دیتا ہوں، ومن، اور وہ بھی دعوت دیتے ہیں، اتبعنی، جنہوں نے میری پیروی کی، جو میرے پیچھے چلے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے
اس کا اصل مشن یہی ہے کہ لوگوں کو پوری سمجھداری کے ساتھ اس دین کی دعوت دیتا رہے. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر غیر اللہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. وما ارسلنا، یہ تو توحید کا بیان ہو گیا. اب تھوڑا سا رسالت کا بیان بھی. ان کا اعتراض کیا تھا رسالت کے اوپر؟ ہم نے پیچھے 2-3 صورتوں میں یہ بات پڑھی. رسالت پر کیا اعتراض تھا کہ آپ انسان ہیں، انسان ہو کر کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بشر ہیں. اور بشر پر ان کی دلیل کیا تھی کہ آپ شادی کرتے ہیں، اس کا جواب اگلی صورت میں آ رہا ہے. اور آپ کے بچے ہیں، اس کا بھی اگلی صورت میں جواب آ رہا ہے. اور آپ بازار جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بیاہ، نہ شادی، نہ کوئی کاروبار کرتا ہو. اس کا جواب وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو. انہوں نے ایک بات پوچھی تھی، 2 جواب دیے. ان کا سوال تھا کہ آپ انسان ہو کر رسول کیسے ہیں؟ فرمایا آج تک جتنے رسول آئے وہ سب کے سب انسان تھے. دوسرا سوال ان کا نہیں تھا، وہ کیا کہ کیا عورتیں بھی رسول بنی؟ قرآن پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا. آج تک جتنے رسول آئے وہ سب کے سب مرد تھے اور وہ سب کے سب انسان ہی تھے. انسانوں کے علاوہ ہم نے کسی کو وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو. نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، من اہل القری، اور وہ رسول کس میں سے تھے؟ من اہل القری، بستی والوں میں سے تھے. اس پر بھی بعض حضرات نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اونچے خاندان کے تھے، مشہور خاندان کے تھے اور مشہور شہروں کے رہنے والے تھے، بادیہ نشین اور غیر معروف خاندانوں کے نہیں تھے. افلم یسیرو، تو کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض، زمین میں. انبیاء کرام آئے، پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ تو انسان ہے اس لیے رسول نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ کا عذاب آیا. افلم یسیرو، اس کو فرمایا تو کیا نہیں وہ چلے پھرے فی الارض، زمین میں. اگر چلتے پھرتے فینظروا، تو وہ دیکھ لیتے، کیفا، کیسے، کانت، تھا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور دوسری قوموں کا انجام دیکھ لو. اور یہ تو دنیا کی بات ہے، اصل فیصلہ آخرت کا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور ضرور بالضرور آخرت کا گھر، دار کے معنی گھر، دار الاخرتی، آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو بچے، یعنی جو شرک سے بچے، جو گناہوں سے بچے، جو اللہ سے ڈرتے رہے. افلا تعقلون، تو اے لوگوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب بھی رسول آئے لوگوں نے یہی کیا اور پھر نتیجہ نکلا کہ نافرمان ملیا میٹ ہو گئے اور فرما بردار زندہ رہے. تو آج مکہ والوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگلی آیت میں اس حقیقت کو سنایا جا رہا ہے. کیا کہ انبیاء کرام کی تاریخ دیکھ لی تم نے؟ ایسے تھوڑا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے اور آ کر کے ایک تقریر کی، لوگوں نے مانا نہیں اور بس عذاب آیا سب مر گئے. نہیں نہیں، ایک زمانہ گزرتا ہے. 950 سال تک دعوت دی اور اتنی دیر گزرتی ہے کہ انبیاء کرام حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. آپ بھی محنت کیے جائیے، دیکھیے وقت آ رہا ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ بعض کہتے ہیں حتیٰ ابتدائیہ، بعض کہتے ہیں نہائیہ، ویسے نہائیہ مطلب انبیاء کرام کے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا تھا، ہماری مدد آتی تھی، لیکن یہ مدد رکتی تھی. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب مایوس ہو جاتے تھے، رسول مایوس ہو جاتے تھے، مطلب ان لوگوں سے کہ اب ان میں کوئی مزید ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نہیں. وَظَنُّوا، اس کی دیکھیے بڑی مشکل آیت ہے، بہت تفسیریں ہیں، میں آسان تفسیر کرتا ہوں. وَظَنُّوا، وہی تفسیریں جو اکابر سے چلی آ رہی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وَظَنُّوا، اور لوگوں نے گمان کیا، انہم، کہ ان کے ساتھ قد کذبوا، جھوٹ بولا گیا تھا. مطلب جو انبیاء کرام نے ان کو کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، لوگوں نے یقین کر لیا کہ ایسے دھمکیاں تھی خالی. دیکھیے 950 سال گزر گئے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی 950 سال گزر گئے ابھی تک تو آیا نہیں، تو کہاں آئے گا؟ وَظَنُّوا، اور لوگوں نے پکا یقین کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، ان کو خالی دھمکیاں دی گئی تھیں. جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد آ گئی. جاءہم، آئی ہم ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد. پھر کیا ہوا؟ جب لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسی دھمکی تھی، فرمایا آئی مدد. پھر کیا ہوا؟ فنجی من نشاء، نجات دی گئی
یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ متکلم نہ سمجھیے. فنجیا تو نجات دی گئی من نشاء جن کو ہم نے چاہا. ولا یرد بأسنا اور نہیں واپس کی جاتی ہے بأسنا ہماری پکڑ ہماری سزا عن القوم المجرمین مجرم لوگوں سے. یہ ایک تفسیر میں نے کی. دوسرے حضرات نے یہ بھی تفسیر کی کہ کذبوا چونکہ ہماری 7 قراتیں ہیں ان میں سے 3 قراتوں میں کذبوا بھی ہے تو اس کو مانا وہ کذبوا کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ جب ایک قرات ہے کذبوا کی تو سب وہی ترجمہ کرو. پھر مانا کیا کرتے ہیں وظنوا اور رسولوں نے گمان کیا انہم کہ وہ قد کذبوا ان کو جھٹلا دیا گیا اب کوئی ان کو ماننے والا نہیں ہے. یہ بھی تفسیر کی گئی. اور تیسری تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری نے روایت کی ہے. وہ کیا ہے وظنوا انہم قد کذبوا اتباع رسل نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا یعنی جو انہوں نے گمان کیا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پکے مومن ہیں وہ نہیں تھے. لیکن یہ تھوڑی بعید کی تفسیر ہے. سب سے پہلی تفسیر آسان حتی یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول لوگوں سے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. وظنوا اور لوگوں نے گمان کیا انہم قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا جو ان کو دھمکیاں دی گئی تھی ایسی دھمکیاں تھیں. جاءہم نصرنا آئی ان کے پاس ہماری مدد. فنجی من نشاء تو بچایا گیا جن کو ہم نے چاہا. ولا یرد بأسنا اور ہم واپس نہیں لوٹتی ہے ہماری پکڑ ہماری سزا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین مجرم لوگوں سے. تاریخ دیکھ لو کیا ہوا. لقد کان فی قصصہم اے ساری دنیا کے لوگوں سنو. لقد کان یقیناً تھی فی قصصہم اس بیان میں ان کے بیان میں. کن کے بیان میں؟ یا تو انبیاء کرام کے بیان میں اور یا جہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہوا ان کے بیان میں ہے عبرتن زبردست عبرت. سبق کی باتیں ہیں لأولی الالباب مگر عقل والوں کے لیے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس واقعے کو جو قرآن پاک نے بیان کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن پاک خود بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کوئی خود بنائے گا تو اس قصے کی تفصیلات پرانی کتابوں کو دیکھ کر کے بیان کر سکتا ہے مگر قرآن نے تو وہ باتیں بیان کی جو پچھلی کتابوں میں بھی نہیں تھی. ما کان حدیثاً یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں. حدیثاً ایسی بات نہیں یفترا جس کو گھڑا جا سکے ہو نہیں سکتا ایسا. ولیکن لیکن تصدیقہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس میں فاعل کے معنی میں. الذی بین یدیہ اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے. یہ تو تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے. اس قصے کی جو باتیں وہاں تھی وہ قرآن نے بیان کی بلکہ کچھ وہ باتیں بیان کی وتفصیل کل شیء اور ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے جو باتیں تورات میں بائبل میں بھی نہیں تھی. وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے. ورحمتن رحمتن اور یہ مہربانی ہے لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. سورہ رعد شروع ہوتی ہے اور یہ بڑی صورتیں ہیں ان کے بیچ